اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ہم وطنوں اور پردیس کے مسافروں، السلام علیکم۔ بختروان حساس ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے ناظرین، اس وقت ہم سوات آئے ہیں، ضلع سوات کے ایک گاؤں شنگردار آئے ہیں، اور یہاں آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ بورڈ بھی نظر آ رہا ہے، اور سامنے آپ کو یہ استوپا بھی نظر آ رہا ہے۔ تو یہ شنگردار کا استوپا ہے، یہ بہت مشہور جگہ ہے، بدھ مت کے مذہب کے متعلق ہے۔ پیارے ناظرین، سوات میں مختلف مذہبوں کا دوران رہا ہے۔ یہاں کبھی بدھ مت کے پیروکار رہتے تھے۔ کافی پرانے، تقریباً 2500 سال پہلے سوات کا جو یہ علاقہ تھا تو اس میں بدھ مت کا راج تھا، اور یہاں کے جو باشندے تھے ان کا مذہب بدھ مت تھا مسلمانوں کے آنے سے پہلے۔ اور پیارے ناظرین، ایک روایت کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ کا پیدائش بھی سوات میں ہوا تھا، کیونکہ بدھ مت کے تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کپل وستو ایک شہر میں پیدا ہوا تھا گوتم بدھ۔ تو آج کل سوات میں جو کبل کے نام سے جو گاؤں اور شہر مشہور ہے، تو یہ وہ جگہ ہے۔ یہ پہلے اس کا نام کپل وستو تھا، اور ابھی اس کا نام کبل ہو گیا ہے۔ اور تقریباً سوات میں آپ جس جگہ بھی جائے، یہ شنگردار کا استوپا ہے۔ اسی طرح شموزئی کے علاقے میں مختلف جگہوں پہ استوپے تھے، لیکن آثار قدیمہ کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے، وہ گر گئے، اور صرف یہ ایک استوپا صحیح حالت میں ہے۔ یہ بھی صحیح حالت میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اس کا بھی مرمت کا، حفاظت کا کوئی خیال نہیں رکھتا، تو یہ بھی خراب ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی یہ کچھ اچھے حالت میں ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ جو استوپا ہے، اس کی تعمیر کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ان وقتوں میں ان کے جو کاریگر تھے یا ان کے جو ہنرمند تھے وہ بھی بہت کمال کے تھے، کیونکہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ استوپا تقریباً 2500 سال پرانا ہے۔ 2500 سال اس کو ہوئے ہے اور یہ نہیں گرا ہے۔ اور یہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں، اور بدھ مت کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اس استوپے کو گوتم بدھ نے خود بنایا تھا، اور وہ خود یہاں رہا تھا۔ اس طرح سوات میں اور بھی جگہ ہے، یہ بدھ کڈا ہے، سوات کے پہاڑوں میں جگہ جگہ گوتم بدھ کے مجسمے موجود ہے۔ تو پیارے ناظرین، اگر ہم پاکستان میں یہ جو بدھ مت کے آثار ہے، اگر ہم اس کو اپنے چینلوں پہ جگہ دے اور ان کا ایڈورٹائزمنٹ کرے اور ان کا تشہیر کرے، تو اسی وجہ سے جو بدھ مت کے لوگ باہر کے دنیا میں ہے، پھر وہ یہاں آئیں گے سیر کے لیے، اور وہ یہاں کافی زر مبادلہ چھوڑیں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ حسن ابدال میں گرو نانک کا جو جگہ ہے، تو اگر ہم ان کو دنیا میں دکھائے تو سکھ یہاں آئیں گے، اور اسی طرح اس کو ریلیجس ٹورزم کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے مسلمان حج پہ جاتے ہیں مکہ، مدینہ اور طائف، تو اسی طرح جس طرح ہمارے لیے مکہ، مدینہ اور طائف مقدس جگہ ہے، اسی طرح بدھ مت کے لیے یہ جو جگہ ہے یہ مقدس ہے۔ پھر وہ یہاں آئیں گے یہاں سیر کرنے کے لیے، اپنے پرانے آثار دیکھنے کے لیے، اور اس سے ہمیں کافی زر مبادلہ ملے گا۔ تو ابھی یہاں کچھ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی بات۔ پیارے ناظرین، اس وقت یہاں ایک نوجوان موجود ہے جو اسی گاؤں شنگردار کا رہنے والا ہے۔ ان سے بھی اس استوپے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
تو بھائی جان ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی کہ اچھا، تو یہ جو اسٹوپا ہے یہاں لوگ دیکھنے آتے ہیں پارنر. ایک یہ سوال ہے میرا، اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس کے حفاظت کے لیے کوئی بندہ یہاں ہوتا ہے یا نہیں، اور یہ جو آپ کا راستہ ہے بہت خراب ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس گاؤں میں آئے اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچا رہے. سب سے پہلے یہ اس کے لیے تو باہر ملک سے، مطلب چائنا سے، جاپان سے، امریکہ سے، اور وہاں سے لوگ اس کے لیے آتے ہیں دیکھنے کے لیے، اور بہت انجوائے کرتے ہیں ادھر. اچھا جی. تو پیارے ناظرین، جس طرح ہمارے اس بھائی نے کہا، کیونکہ دنیا میں بدھ مت کی کافی بڑی آبادی ہے. چائنیز جو ہے وہ بھی بدھسٹ ہے، میانمار برما کے لوگ بھی بدھسٹ ہے، اسی طرح سری لنکا میں ہے، جاپان میں ہے. تو اگر ہم اپنے ایسے جگہوں کو دکھائے دنیا کو، اور ہمارے علاقے میں امن ہو، تو پھر وہ لوگ آئیں گے اور اس کے ساتھ یہاں زر مبادلہ بھی آئے گا. والسلام.